یؤمنون بالغیب، غیب کا یہ کو مانتے ہیں، اور غیب کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ غیب کو ماننے کا مطلب یہ دیکھیں ہمارے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے ہر شے حاضر اور موجود ہے، مشہود ہے۔ غیب ہمارے لیے کیا غیب ہے؟ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا وہ غیب ہے۔ فرشتے نہیں آتے، جن نہیں آتے، دوزخ جنت نہیں آتے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں آتا، قبر میں کیا ہوگا نہیں آتا، یہ سب غیب ہے۔ جو معلوم کیا ہے؟ یہ جو کائنات ہمارے سامنے ٹھوس کائنات، یہ ہمیں معلوم ہے۔ خالص جو سائنٹیفک طریقہ کار ہے، یعنی اس کے مطابق جو شے ہمارے حواس کی گرفت میں آئے وہ ہے، جو حواس کی گرفت میں آئے وہ نہیں ہے۔ ان کی اس کے برعکس سوچ ہوتی ہے کہ جو حواس کی گرفت میں آ رہے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن یہ کل نہیں ہے، اس کے سوا بھی کچھ ہے۔ اللہ ہے، آخرت ہے، رسول ہیں، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اللہ کا پیغام ہے، یہ سب غیب ہے۔ تو یہ دیکھیے آج کی سوچ ہے اس سے بالکل مختلف سوچ ہو جاتی ہے۔ یؤمنون بالغیب، آج کی سوچ یہ ہے کہ جو ہمارے حواس کی گرفت میں آئے گا اسے مانیں گے، اس کے سوا نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا انکار بھی نہیں کریں گے۔ آج ہمیں نہیں معلوم، شاید کل معلوم ہو جائے۔ بہت جو نا موڈسٹ قسم کا جو سائنٹسٹ ہوگا وہ یہ انداز اختیار کرے گا، آج نہیں معلوم کل معلوم ہو جائے گا۔ لیکن آج کے دن تو انکار ہو گیا نا اس شے کا، وہ آج تو گویا آپ نے نہیں مانا، نہ انکار کرنے کے باوجود بھی نہیں مانا۔ تو یہ آج کا تصور ہے۔ آج کے اس تصور کے تابع انسان کے لیے اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے سامنے ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا، اس کے باوجود ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی گرفت میں نہیں آتی۔ تمام تر دوربینوں کے باوجود جو نظر نہیں آتی اس کو بھی مانتے ہیں۔ اور وہ کون سے حقائق ہیں؟ وہ ایمان کے حقائق، یعنی غیب کے حقائق، یعنی جن کو ہم اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ان چیزوں کو ماننا، یہ ایک مزید اضافی صلاحیت ہے کہ ان دیکھے خدا کو ماننا، جو آپ کی گرفت میں نہیں آتا، عقل میں نہیں سماتا، اس کو مان لینا۔ تو پہلا وصف یہ ہے یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُ، اور میں بتا چکا ہوں کہ مشرکین بھی مانتے تھے، یہ یہود بھی مانتے تھے اور نصارہ بھی مانتے تھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ ماننے کا مطلب صرف تصوراتی طور پر ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک کنیکشن بھی رکھنا، تعلق بھی رکھنا، اس کا ذریعہ نماز ہے۔ ہماری شریعت میں ایک خاص طریقہ نماز پڑھنے کا، موسوی شریعت میں بھی تھی، اسی طرح نماز پڑھنے کا ان کا اپنا طریقہ تھا، یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنے کا کوئی نہ کوئی جو بھی طریقہ ہے وہ نماز کے ذیل میں آئے گا۔